اب ہوگی خاص بچت نیسلے ایوری ڈے کے ساتھ۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، سٹی 26 نیوز حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں ماہر ریاضیات، فلکیات، طب کے علوم کے ماہر ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی المعروف البیرونی۔ آج 5 ستمبر ان کا یوم پیدائش ہے۔ وہ 5 ستمبر سن 903 میں پیدا ہوئے۔ آئیے ہم آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں ایک رپورٹ سناتے ہیں ہمارے بیورو چیف سٹی 26 نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کے تیار کردہ اس رپورٹ میں۔ آج کی شخصیت کے عنوان سے ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی المعروف البیرونی۔ آج 5 ستمبر ان کا یوم پیدائش ہے۔ آج ہی کے دن 5 ستمبر 973 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے۔ ایک بہت بڑے محقق اور سائنسدان تھے۔ وہ خوارزم کے مضافات میں ایک قریہ البیرونی میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے البیرونی کہلائے۔ البیرونی ابو علی سینا کے ہم عصر تھے۔ خوارزم میں البیرونی کے سرپرستوں یعنی آل عراق کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے جرجان کی جانب رخت سفر باندھا۔ وہیں اپنی عظیم کتاب آثار الباقیہ عن القرون الخالیہ مکمل کی۔ حالات سازگار ہونے پر البیرون دوبارہ وطن لوٹے اور وہیں دربار عظیم ابو علی سینا سے ملاقات ہوئی۔ کاٹ شہر دریا جیجون کے مشرق کنارے پر واقع تھا۔ اس کے ارد گرد کئی مسافاتی بستیاں تھیں جن میں ایک بستی کا نام بیرون تھا۔ اس مسافاتی بستی میں ایک یتیم بچہ پرورش پا رہا تھا جس کا نام محمد بن احمد تھا جو دنیا میں البیرونی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بچہ شروع ہی سے قدرتی مناظر کا دلدادہ تھا۔ وہ دن بھر باغات میں پھرتا، خوبصورت پہاڑوں پر چڑھ جاتا، صحراؤں میں دوڑتا تھا، بھاگتا اور شام کے وقت گھر لوٹتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریحان کی کونپلوں اور ٹہنیوں کا ایک گلدستہ ہوتا جسے وہ ایک پیالے میں سجا دیتا اور جب ہوا چلتی تو اس گلدستے کی خوشبو اس کے غریب خانے کو معطر کر دیتی۔ اس کی ماں اس کو اسی لیے ابو ریحان کہہ کر پکارتی تھی۔ البیرونی کا باپ ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتا تھا لیکن اس کی ناگہانی موت کی وجہ سے البیرونی کی ماں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر روزی کمانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کام میں البیرونی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک روز البیرونی کی نباتات کی ایک یونانی عالم سے ملاقات ہوئی۔ البیرونی نے اسے ایک باغ میں پھول توڑتے اور جنگل کے درختوں کو نیچے پودوں کو کاٹتے دیکھا تو اس یونانی علم کے پاس پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگے، جناب آپ ان پھولوں کو کیوں توڑتے ہیں اور پودوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا آپ میری طرح ان کو کاٹے بغیر اور انہیں زندگی سے محروم کیے بغیر ان کی تصویریں نہیں بنا سکتے؟ یہ سن کر یونانی عالم ہنس پڑا اور کہنے لگا، بیٹا میں ان پھولوں سے اور پودوں سے ہم بیماریاں لقط علاج کے لیے دوائیں تیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر البیرونی خوشی سے چلایا تو آپ نباتات کے عالم ہیں؟ یونانی عالم پیار سے کہا، ہاں میرے بیٹے، میرا خیال تمہیں پھولوں اور پودوں سے بہت پیار ہے۔ البیرونی نے کہا، میں تو تمام قدرتی مناظر سے محبت کرتا ہوں۔ ستاروں، درخت، پودے، پھول، پہاڑ، ٹیلے اور وادیاں سب ہی مجھے پسند ہیں۔ اس یونانی عالم نے البیرونی کو روزانہ تعلیم دیتا رہا۔ بعد میں نباتات کا علم سکھایا۔ وہاں اس وقت البیرونی کی عمر 11 سال کی تھی۔ سے 3 سال گزر گئے اور ابو ریحان 14 برس کا ہو گیا۔ اس عرصے میں اس نے یونانی اور سریانی زبانوں میں مہارت حاصل کی اور یونانی علم سے پودوں کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ طبی علوم کے بارے میں اس کا شوق اور بڑھ گیا۔ یونانی علم اپنے وطن یونان لوٹنے سے پہلے البیرون کو فلکیات اور ریاضی کے علم ابو نصر منصور علی کی خدمات میں جو خوارزمی خاندان کا شہزادہ تھا لے گیا اور ابو نصر نے البیرونی کے لیے ایک گھر تعمیر کرایا اور وظیفہ بھی دے دیا اور وہ یہ گھر وظیفے میں دے دیا۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ، جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں تحقیق الہند، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کی مرضی
مذہبی عقائد اور تاریخ پر برصغیر پاک و ہند کی جغرافیائی 4 حالات پر بڑے تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب میں سے ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں ان میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جو اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی محنت کی۔ ہندو برہمن اپنے علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن تعجب کرنے لگے۔ البیرونی کو ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے جو اس نے محمود کے لڑکے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے، جو اس کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی نے پنجاب بھر کی سیر کی اور کتاب الہند تالیف کی اور علم حیات اور ریاضی میں البیرونی کو مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ریاضی، علم حیات، طبیعیات، تاریخ تمدن، مذاہب عالم، ارضیات، کیمیائی اور جغرافی وغیرہ پر 150 سے زائد کتابیں، مقالات لکھے۔ البیرونی کے کارناموں کی پیش نظر چاند کے ایک دہانے کا نام البیرونی کیریئر رکھا گیا۔ البیرونی نے تاریخ، ریاضی میں اور فلکیات پر کوئی 100 سے زیادہ تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں کچھ اہم یہ ہیں: ترمیم، تحقیق الہند، قانون مسعودی، ان کی دریامندوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، سٹی 26 نیوز، حیدرآباد۔